مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے منگلورو میں ایک بار پھر حجابی طالبات کو جبراً نکالا گیا ہے، زبردستی نکالا گیا ہے امتحان ہال سے، میں اس کی تفصیلات رکھوں گا۔ تو وہیں پر دہلی فسادات کے 2 سال کے بعد مختلف قسم کے پریس کانفرنس کے ذریعے سے دل دہلا دینے والے واقعات سامنے آ رہے ہیں، وہ ویڈیوز بھی میں آپ کو سناؤں گا۔ تو وہیں پر RSS کا گجرات میں اکھل بھارتیہ سالانہ اجلاس منعقد ہونے والا ہے 3 دن کا، اور ادھر افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ پڑھانے والے ٹیچر نے ہی 8 سالہ بچی کے ساتھ درندگی کی حدیں پار کیا ہے۔ یوپی سے آ رہی خبر ہے۔ روس کے خفیہ دستاویزوں سے یہ انکشافات سامنے آئے ہیں کہ 18 جنوری کو یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ یوکرین پر حملہ کرنا ہے۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ رومانیہ کے میئر نے کس طرح سے BJP حکومت کی پول کھولی، اور ادھو ٹھاکرے نے بیان دیا ہے کہ جس سانپ کو ہم نے دودھ پلایا وہ ہم پر پھپکار رہا ہے۔ مدھیہ پردیش میں کس طرح گوشالہ میں بہت بڑی تعداد میں گایوں کی ہلاکت کی وجہ سے ہنگامہ مچا ہے، تو امریکہ ٹرک ڈرائیور 50 فٹ بلندی سے دریا میں گرنے کے باوجود محفوظ ہونے کی ویڈیو وائرل ہوئی، اور چاند پر راکٹ کا 3 ٹن وزنی ٹکڑا گرنے کا امکان کا خدشہ ظاہر کیا ہے سائنسدانوں نے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ناظرین گرامی، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آپ کو کرنا کیا ہے۔ مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، وعدہ کرنے والے لوگ اپنے وعدہ پورا کریں جن لوگوں نے ماہانہ تعاون کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی بات کرتے ہیں، پھر وہی حالات بنائے جا رہے ہیں۔ کرناٹکا کی ساحلی پٹی میں حجابی طالبات کی دن بدن کوئی نہ کوئی خبر سامنے آ رہی ہے۔ اب جو خبر آ رہی ہے وہ منگلورو سے ہے کہ یہاں ایک دیانند پائے ستیش سرکاری کالج نے مسلم طالبات کو جو کہ یہاں تعلیم حاصل کر رہی تھیں ان کو نکال باہر کیا ہے امتحان ہال سے۔ پہل تو یہاں کے پرنسپل نے اجازت دے دی تھی، لیکن بعد میں یہ بھی VP کے گنڈوں کی جانب سے ہنگامہ مچانے اور اس پر اعتراض جتانے کے بعد جو ہے پھر ان کو ایگزام ہال سے نکال دیا گیا ہے، اور ایگزام ہال میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اور اس کے علاوہ ABVP کے لیڈر سائی سندیش، جس کی تصویر اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس نے طالبات کو دھمکی بھی دیا ہے کہ اگر وہ ایگزامز ہال میں آئیں گے تو ان پر جو ہے ان پر اٹیک کیا جائے گا، ان کو مارا جائے گا۔ تو ناظرین گرامی یہ دیکھیں ABVP کے گنڈے اس وقت جو طالب علم تو ہیں لیکن پڑھائی کے اعتبار سے، لیکن یہ غنڈہ گردی کی انتہا کر رہے ہیں۔ طالبات کو جو ہے ایگزامز نہ دینے کے لیے پرنسپل پر دباؤ بنایا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے جو ہے اس وقت پوری طرح سے جو ہے حالات خراب کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، جبکہ پولیس کے سامنے پرنسپل نے ABVP کے گنڈوں کو ڈرتے ہوئے صاف طور پر جو ہے اپنے اس وعدے سے، وہ اجازت جو انہوں نے دیا تھا اس سے مکر گئے ہیں، جبکہ طالبات کا کہنا ہے کہ پرنسپل نے پہلے ایگزامز میں داخل ہونے کی اجازت دی تھی، اور یہ چیٹی بھی انہوں نے سامنے رکھی ہے جو پرنسپل کی اجازت کی ہے، لیکن بعد میں جو ہے ABVP کے گنڈوں کی وجہ سے پولیس کے سامنے بھی اپنا بیان بدلا ہے۔ ناظرین گرامی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت ABVP کے گنڈے کس طرح مسلم طالبات کو نہ صرف دھمکیاں دے رہے ہیں، پرنسپال پر بھی دباؤ بنا کر کے پوری طرح سے مسلم طالبات کی اور حجابی طالبات کی جو ہے
مستقبل کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ ناظرین گرامی، گجرات میں 11 مارچ سے 13 مارچ تک RSS کا سالانہ اجلاس منعقد ہونے والا ہے، اور اس میں مختلف قسم کے موضوعات پر گفتگو ہوگی۔ اس بات کی اطلاعات RSS کی جانب سے دی گئی ہے۔ تو ناظرین گرامی، الیکشنز کے قریب یا الیکشنز کے رزلٹ کے قریب اس طرح گجرات میں سالانہ اجلاس منعقد کرنے کو لے کر کے اس کی سرخیاں آنے کے بعد جس سے الگ الگ طرح کے تبصرے سامنے آ رہے ہیں، اور یہ RSS اکھل بھارت پرچار پرمکھ سنیل امبیکر نے اس بات کی اطلاع دی ہے کہ اس مرتبہ گجرات کے ایک علاقے میں یہ سالانہ اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ 3 دن ہوگا اور اس میں مختلف موضوعات پر گفتگو ہوگی اور فیصلے لیے جائیں گے۔ تو ناظرین گرامی، جیسے اس سلسلے میں خبریں آ رہی ہیں، اب ایک ظاہر سی بات ہے کہ UP اور مختلف 5 علاقوں کے ریاستوں کے نتائج آنے کے قریب یا ایام ہوں گے یا پھر آ چکے ہوں گے۔ ایسے حالات میں اس طرح کے تقریب کے اہتمام اور گجرات کو سلیکٹ کرنے کے بعد الگ الگ طرح کے تبصرے اس وقت RSS کو لے کر کے ہو رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، کس طرح درندگی کی حدیں پار ہو رہی ہیں، دیکھیے کہ جب پڑھانے والا ٹیچر ہی درندہ بن جائے، اسکول کا مینیجر ہی درندہ بن جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ UP کے مظفر نگر میں پولیس کوتوالی اسٹیشن ایریا میں ایک نجی اسکول کے مینیجر اور اس نجی اسکول کے ٹیچر نے 3 سالہ طالبہ کے ساتھ درندگی کی حدیں پار کر دیا ہے۔ UP میں خواتین کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، زمینی سطح کا یہ ریکارڈ ہے، اور یہاں کی حکومتیں دعوے کرتے ہیں کہ سارے جرائم پر قابو پا لیا، لیکن زمینی حقیقت بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ نہ جانے کس طرح کے نعرے لگائے گئے، لیکن یہاں ہے کہ ٹیچر درندہ بن رہا ہے، اسکول کا مینیجر حیوان بن رہا ہے، اور 8 سالہ بچی جو کہ تیسری جماعت کی طالبہ ہے اس کے ساتھ بھی درندگی کی حدیں پار کر رہے ہیں۔ اب پولیس نے بیان جاری کیا ہے کہ اس سلسلے میں معاملہ درج کر لیا گیا ہے پوسکو ایکٹ کے تحت، اور اس سلسلے میں تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے یوکرین کو لے کر کے مرکزی حکومت پوری طرح سے طلباء کو واپس لانے کو لے کر کے پیٹھ تھپتھپا رہی ہے، تو اس بیچ میں کچھ ایسے ویڈیوز نکل آتے ہیں جو مرکزی حکومت کی پول کھول دیتی ہیں۔ مودی حکومت کے 4 وزراء یوکرین سے ملک ممالک میں موجود ہیں اور ہندوستانی طلباء کو واپس بھیجنے کے لیے مبینہ طور پر انتظام بھی کر رہے ہیں۔ اس دوران ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں مرکزی وزیر برائے شہری ہوابازی جیوترادتیہ سندھیا ہندوستانی طلباء سے بات کر رہے ہیں، لیکن اسی دوران وہاں موجود رومانیہ کے میئر انہیں ٹوکتے ہوئے یاد دلاتے ہیں کہ ان طلباء کے رہنے اور کھانے کا انتظام ہم نے کیا ہے، آپ لوگوں نے نہیں، آپ صرف اپنی بات کیجئے۔ اس پر سندھیا تھوڑا سبکی محسوس کرتے ہیں اور پھر چڑچڑا کر بولتے ہیں کہ میں کیا بولوں گا یہ میں طے کروں گا۔ اس جواب پر میئر پھر بولتے ہیں کہ آپ اپنی بات کیجئے۔ رومانیہ کے میئر کی بات پر ہندوستانی طلباء تالی بجا کر ان کی بات کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے BJP حکومت جو دوسروں کے کاموں کو اپنا بنا کر کے پیٹھ تھپتھپانے کی عادی بن گئی ہے، اس طرح پوری بھری محفل میں بے عزتی ہو جاتی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے مرکزی حکومت کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ اس کو دیکھیں، میں لوٹ کر کے آتا ہوں۔ Talk about this kind of guys, not dogs, not. Let me decide what I'm going to speak no, on. Please. Let me decide what I'm going to speak on. Please explain to them when they leave home. No, hold on. Let me tell them what I have to tell them. Kindly stand back. Please. Okay? Kindly stand back. Hey, So that's the I arrangement. provide shelter here. I provide food I for these understand. guys, not you. I understand. Explain to them when they leave I home. understand. When they leave Kindly home. stand Now back. Thank you very explain much. So that's the plan as far as all of us moving out are concerned. Okay? So one by one we will move out everyone from every shelter. Also let me place on record just now my thanks to the Romanian authorities. ناظرین گرامی، ادھر مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے کہا ہے کہ شیو سینا نے 25 سال تک ایک سانپ کو دودھ پلایا اور اب وہ سانپ اس پر پھپکار رہا ہے۔ ادھو ٹھاکرے نے مہا وکاس اگاڑی حکومت میں شامل جماعتوں کے MLA کی میٹنگ میں BJP پر یہ سخت حملہ کیا۔ ٹھاکرے نے یہ بھی کہا کہ لیکن ہم جانتے ہیں کہ سانپ کے پھن کو کیسے کچلنا ہے۔ اس میٹنگ سے پہلے ادھو ٹھاکرے نے تمام ممبران اسمبلی سے کہا کہ وہ بجٹ اجلاس میں اپنی 100% حاضری کو یقینی بنائیں۔ میٹنگ میں NCP سربراہ شرد پوار بھی موجود تھے۔ پوار نے کہا کہ اپنے پورے سیاسی کیریئر میں انہوں نے کبھی کسی مرکزی حکومت کو ایسا بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کو بتا دیں کہ کچھ دن پہلے جانچ ایجنسی نے مہاراشٹرا حکومت کے وزیر نواب ملک کو گرفتار کیا،
جن کی آج حراست میں مزید توسیع دے دی گئی ہے، جس کے بعد مہا وکاس اگاڑی حکومت میں شامل پارٹیوں کے لیڈر اور بی جے پی ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ اسی کو لے کر کے بی جے پی کو یعنی سانپ کہتے ہوئے اس کو دودھ پلانے کی بات کہی ادھو ٹھاکرے نے، اور کہا کہ اب اس کا فن جو ہے پٹکنے اور جو ہے پوری طرح برباد کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ میں نے آج کے مارننگ پرائم ٹائم میں بھی بتایا تھا کہ کرناٹک میں گوکشی کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہوا تاجروں کو بھی اور حکومتوں کو بھی، ایسے میں یو پی اور مدھیہ پردیش میں گوشالاؤں میں بھوک مری سے مرنے والے سینکڑوں کی تعداد میں گایوں کی نیوز آتی رہتی ہے۔ اب جو ہے مدھیہ پردیش کے اندور ضلع میں کھلی جگہ پر بڑی تعداد میں گایوں کی باقیات کی تصویریں سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر گردش کرنے سے ہنگامہ آرائی کے بیچ ایک ٹرسٹ کی جانب سے چلائی جانے والی گوشالہ کے مینیجر کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ایک پولیس افسر نے آج یعنی جمعرات کو یہ جانکاری دی۔ حکام نے بتایا کہ اندور شہر سے تقریباً 35 کلومیٹر دور پیڈمی گاؤں میں شری اہلیہ ماتا جیودیا منڈل ٹرسٹ کے زیر اہتمام گوشالہ بڑی تعداد میں گایوں کی موت ان کے لاشوں کی بدسلوکی کا معاملہ اس وقت سامنے آیا جب مبینہ طور پر گو بھکتوں کا ایک گروپ گوشالہ پہنچا۔ انہوں نے بتایا کہ گو بھکتوں میں سے ایک منوج تیواری نے پولیس سے شکایت کی کہ ان گروپ نے گوشالہ کے قریب کھلے میدان میں تقریباً 150 گایوں کی باقیات اور کنکال پڑے ہوئے دیکھے جنہیں کتے اور گدھ نوچ کر کھا رہے تھے۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ دیہی بھگوت سنگھ وردے نے بتایا کہ تیواری کی شکایت پر گوشالہ کے مینیجر اشوک پستور کے خلاف متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہی حال ہوگا جب آپ جو ہے فطرت کے خلاف کھلواڑ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو جس طرح سے چیز فطرت میں شامل ہے اسے اسی طرح ہی آگے بڑھنے دیا جانا چاہیے۔ اگر اس میں بچا کر رکھنے یا اس کو اپنے عقیدے اور مختلف چیزوں کے تحت جو اس طرح کرنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان بھی اپنی فطرت سے مجبور ہے، وہ کب تک جو ہے مویشیوں کا خیال رکھے گا۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ چاند پر راکٹ کا 3 ٹن وزنی ٹکڑا گرنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ جی ہاں، الگ الگ طرح کے سائنسی دنیا یا سماجی یا مختلف قسم کے شعبہ جات سے اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ اب سائنس کی دنیا سے آنے والی اس خبر نے سرخیاں بنائی ہے پوری دنیا میں، اس لیے کہ چاند کا تعلق تو پوری دنیا سے ہے۔ چاند کے روشن چہرے پر ایک اور داغ لگنے والا ہے کہنا ہے، اور اس کا سبب ہے خلا میں بھٹکتا ہوا لگ بھگ 3 ٹن وزنی کسی نامعلوم راکٹ کا ٹکڑا جو 5800 میل فی گھنٹہ یعنی 9300 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیزی سے چاند کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اور اندازہ ہے کہ وہ جمعہ کے روز چاند سے ٹکرا جائے گا یعنی کہ کل۔ سائنسدان دوربینوں اور سیٹلائٹس کی مدد سے اس آوارہ ٹکڑے پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ سمتھسونین سینٹر فار ایسٹرو فزکس کے ایک ماہر فلکیات میکڈویل نے کہتے ہیں کہ اس کے ٹکرانے سے چاند کی سطح پر ایک گڑھا پڑ جائے اور گرد و غبار کا ایک بڑا بادل بلند ہوگا۔ چاند پر چونکہ کرۂ فضا نہیں ہے اور اس کی کشش ثقل بھی زمین کے مقابلے میں بہت کم ہے، اس لیے گرد و غبار کے چھٹنے میں ہفتوں بلکہ مہینوں لگ سکتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اندازہ ہو سکے گا کہ اس تصادم سے چاند کی سطح پر کتنا نقصان ہوا ہے۔ چاند پر پہلے ہی بے شمار گڑھے اور کھائیاں موجود ہیں جن کے متعلق سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ان میں سے اکثر شہابیوں کی چاند کی سطح سے ٹکرانے کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے بڑے گڑھے کی لمبائی 1600 میل ہے۔ اکثر ماہرین کا ماننا ہے ناظرین گرامی کی متوقع طور پر چاند سے ٹکرانے والا راکٹ چین کا ہے، جبکہ چینی سائنسدان اسے مسترد کرتے ہیں۔ ماہرین فلکیات کا قیاس ہے کہ تینوں حصوں پر مشتمل اس چینی راکٹ کا تیسرا حصہ ہے جسے چین نے 2014 میں چاند کی طرف روانہ کیا تھا۔ چینی حکام یہ اصرار کرتے ہیں کہ اس کے راکٹ کے کچھ حصے زمین کے کرۂ فضائی میں داخل ہونے کے بعد جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ یونیورسٹی آف ایریزونا کے فلکیاتی مرکز نے دوربینی مشاہدے سے اڑتے ہوئے اس آوارہ ٹکڑے کی شناخت چین کے راکٹ کے طور پر کی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ 10 فٹ قطر کے 40 فٹ لمبے اس ٹکڑے کی شناخت اس کے رنگ سے ہوئی ہے۔ تاہم اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ راکٹ کا ٹکڑا کس ملک کا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جب 3 ٹن وزنی کوئی چیز 9300 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چاند کی سطح سے ٹکرائے گی تو اس سے 33 سے 67 فٹ گہرا گڑھا پیدا ہوگا اور اس سے اٹھنے والی دھول اور مٹی سینکڑوں کلومیٹر تک پھیل جائے گی۔
स्मिथसोनियन के माहिर फल्कियात मैकडवेल कहते हैं कि अब तक खला में भेजी जाने वाली चीज़ों पर ज़्यादा नज़र नहीं रखी जा रही थी। इस वक्त खला में कई मुल्कों और निजी कंपनियों के रॉकेट और दीगर अजराम फल की गर्दिश कर रहे हैं, जिनमें से कई एक के बारे में मुस्तनद मालूमात दस्तयाब नहीं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इन पर नज़र और उनका रिकॉर्ड रखा जाए, इसलिए कि इस तरह के हादसे जब सामने आते हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है। नाज़रीन गिरामी, ये तफसीलात हैं चाँद से टकराने वाले उस टुकड़े के सिलसिले में जो मुख्तलिफ़ यूरोपियन ममालिक के अखबारात में बड़ी सुर्खियों में शाये हो रहे हैं। उस सिलसिले में गहरी नज़र रखे जाने की वजह से साइंस की दुनिया में एक किस्म की हलचल मची हुई है। नाज़रीन गिरामी, आइए आखिर में मैं आपको दहली फसादात में जिस तरह से 2 साल मुकम्मल हो गए, आप लोग तो जानते हैं क्या कुछ हुआ, क्या हो रहा है, किस तरह केस चल रहे हैं, किस तरह फटकार लगी पुलिस को। 2 साल के इख्तिताम पर एक तंजीम की जानिब से दिल्ली के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, जिसमें दिल्ली के फसाद मुतासरीन को पेश किया गया कि उनके साथ किस तरह नाइंसाफ़ी हुई। इसमें से 2 वीडियो हम भी आपके सामने लेकर के आए हैं। आप भी इनके दुख और दर्द को देखें और समझें कि किस तरह मनसूबाबंद तरीक़े से मुसलमानों के ख़िलाफ़ दिल्ली में फसादात भड़काए गए थे और उनको निशाना बनाया गया था। फिर उसके बाद उनके क्या हालात बने, उनके अहल खाना के क्या हालात बने, पुलिस का क्या रवैया रहा। इन दोनों वीडियो को आप देखें। मुझे इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करने के बाद हमारे कमरे में ताला तोड़ दी। तोड़ने के बाद तुमको पलंग के अंदर ही ढूंढ रहे थे। ढूंढने के बाद तुमको पलंग के अंदर कपड़े के अंदर छुपा के रखे थे। तुमके जो बदन पे छरिया मारे थे, तो ताजे बदन पे कोई छरिया मारेगा तो बंदर चीखेगा। उसके बाद उनको पलंग में से निकाल के करिए एक और भी है मुसलमान भाई, तब उनको निकाल के बहुत इनको मारा है। तो उन्हें पैर पकड़ के रोया। रोने के बाद कह रहे मैं भी तुम्हारा भाई हूँ। कह रहे शाला तुम्हारा भाई बता रहा, मुसलमान होगा मैं भाई बता रहा। इसके बाद यही कहने के बाद मेरे आंखों का सामने तो मेरी एक बच्चे है 13 साल के पीछे बैठी है, खुशी नाम है। तो मेरा बच्चे मेरी पैर पकड़ के रहा तो कह रहे थे मेरे पापा भाई हमारे पापा को छोड़ दो, तब भी दंगे लगे नहीं छोड़ी। उसके बाद उनका छरिया मारा, मेरे आंखों का सामने छरिया मारने के बाद इनके ये जगह मारा। मारने के बाद तुम्हारा खत्म हो गया। खत्म होने के बाद उनको जीना पे से मारते मारते जीना पे दीवार पे मारते मारते नीचे उतर के ले गया। सामने गली में से नहीं लिया, पीछे गली में से। जब पुलिस वाले का मकान है, 2 पुलिस वाले के लड़के भी था साथ में उसी मोहल्ले में। उनको पीछे से मारते मारते ले आकर मेन रोड पे टूना फैक्ट्री है भागवती विहार, तो उन्हें ले आकर मेन रोड पे आग लगा दी। आगे कर दी। करने के बाद तो उसमें पेन खुल के उनके चेन उतार के देखा है। देखने के बाद कह ये तो मुसलमान भाई है, तो उनको आग में फेंका। आग में फेंकने के बाद तो उन्हें जोली मोली नहीं है। तो उनका बाद हम सब कुछ देख रहे थे, तब कि हमने बचा नहीं पाया। उनका बाद उसको वहां से निकाल लिया, 4 आदमी ने निकाल के तो लाली है भागवती विहार में। वो लाली के ऊपर से एक पटरी बना हुआ है, उसको ऊपर से लाली के अंदर फेंक दिया। 11 बजे दोबारा वही दंगे वाला 11 बजे मेरी कमरे में आया। कह रहा अभी तक तुम्हें अपना बच्चे को लेके नहीं गया। हमने भाई बच्चे को लेके कहाँ जाएंगे, हमारे आदमी तो जान से मारी थी, हमने कहाँ जाएंगे बच्चे को लेके। मैं सुना भी नहीं गया तुम्हारे भाई, तुम्हारे मुसलमान भाई को ना तुम्हारी लड़की करे इज्जत लूट लेंगी। तो मैंने ये बात सर्जरी करनी पड़ेगी, ऑपरेशन। तो फिर बेहोश हो गया मैं। फिर थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल पहुंचाया तो मिला वेंटिलेटर पर। जिस माँ से पूछ रहे कि आपके बेटे की छाती फाड़नी पड़े, उस माँ पे क्या बीतेगी, उस माँ पे क्या बीतेगी। तो जब मेरी अम्मी साइन कराए तो मेरी अम्मी के नीचे तो जमीन की लग गई। कोई देखने वाले नहीं था कि क्या करे अब क्या नहीं करे। तो मेरी अम्मी ने बड़ी हिम्मत से उस पर अंगूठा लगाया और अल्लाह मियाँ के भरोसे साइन कर दी गई, जो होगा देखा जाएगा। तो जब उस पर साइन करे, जब डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे कि डॉक्टरों ने सुन भी नहीं कर रहा था, ऑपरेशन भी ऐसे कर दिया था। जब ऑपरेशन हो रहा था उस टाइम मुझे इतना दर्द हो रहा था, मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था ये मौला मुझे उठा लेता तो सही रहता ऐसी जिंदगी से। तो जब उन्होंने ऑपरेशन करा मैं बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद
इतनी बड़ी बड़ी मेरे गले में नहीं बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।